بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صہیب کا مشرف با اسلام ہونا۔ حضرت صہیب کا باپ کسریٰ کی حکومت میں اعلیٰ افسر تھا۔ رومیوں نے ایران پر حملہ کیا تو صہیب کو جو ابھی بچے تھے قیدی بنا لیا گیا۔ انہوں نے روم میں پرورش پائی، پھر عرب کا ایک تجارتی قافلہ روم گیا تو ان میں سے کسی نے صہیب کو خرید لیا اور مکہ لا کر اوکاس کے بازار میں فروخت کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو ایک دن صہیب دار ارقم کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات عمار بن یاسر سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، صہیب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں حضور علیہ السلام کی گفتگو سننے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ عمار نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ وہ دونوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر کرم ڈالی، انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا، قرآن کی آیات سنائیں۔ دونوں کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ شام تک جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہے اور رات کو گھر پہنچے تو عمار کی ماں نے پوچھا، سارا دن کہاں رہے؟ انہوں نے ماں باپ دونوں کو سب باتیں بتا دیں اور اپنے ایمان لانے کا حال سنا دیا۔ عمار کے والدین خوش ہوئے اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اس ایک ہی دن میں صہیب، عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ چاروں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حسین والد عمران کا مشرف با اسلام ہونا۔ حضرت عمران تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، اب ان کے والد حسین کو تاج صحابیت نصیب ہونے والا تھا۔ ایک دن قریش کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور ان کو اپنا حال سناتے ہوئے کہا کہ ہم تو ان سے بہت تنگ آ گئے ہیں، یہ ہمارے آبائی دین کو باطل کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ بہت زیرک اور عقل مند ہیں، آپ جا کر انہیں سمجھائیں۔ چنانچہ حسین حاصاد یا نون حسین ایک وفد کے ہمراہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قریش باہر ٹھہر گئے، خود اندر چلے گئے۔ آپ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ کرو اور انہیں بٹھاؤ۔ حضرت عمران پہلے سے ہی موجود تھے، ان کے بیٹے۔ تو حسین نے گفتگو شروع کی اور قریش کی بیان کردہ باتیں دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، 7 خداؤں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتنی افسوس کی بات ہے، تمہاری دعائیں تو ایک اللہ ہی قبول کرتا ہے، اور تم جب عبادت کا وقت آتا ہے تو سب کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہو۔ یہ بات ان کے دل پر اثر کر گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے بیٹے کو بھی محبت سے چومنے لگے۔ اور پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت محبت سے اپنے والد کا احترام کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، جب اس کا والد آیا تو یہ بیٹھا رہا، باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن باپ کے مسلمان ہوتے ہی کیسا خوش ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ جب حسین واپس جانے لگے تو آپ نے غلاموں سے فرمایا، ان کو گھر تک پہنچاؤ۔ جو لوگ باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو وہ پہچان گئے کہ یہ بھی اب مسلمان ہو گئے، انہوں نے ہم سے رشتہ توڑ لیا۔ عمر بن عتبہ کا مشرف با اسلام ہونا۔ عمر بن عتبہ السلمی اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے ہی مجھے بتوں کی پوجا سے نفرت تھی۔ مجھے اہل کتاب کا ایک عالم ملا، میں نے پوچھا، بہترین دین کون سا ہے؟ اس نے کہا، ان قریب مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو بتوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا، ایک اللہ کی دعوت دے گا، اس کا لایا ہوا دین سب سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان نبی کی تلاش میں بار بار مکہ جایا کرتا تھا اور کوئی بھی مکہ سے جب قافلہ آتا تو اس سے بھی معلومات لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ واپس آیا اور میں نے اس سے حسب معمول پوچھا کہ مکہ کی کوئی خبر سناؤ۔ اس نے کہا، ہاں، بہت اہم خبر ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم کا ایک شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے اور ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہنچا، ضروری سامان لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ ہر شخص کو ان کا مخالف پایا، بمشکل تمام میں دار ارقم میں پہنچا اور خفیہ طور پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا، آپ کون؟ کہا، اللہ کا نبی۔ میں نے کہا، آپ کو کس نے نبی بنا کر بھیجا؟ فرمایا، اللہ نے۔ میں نے کہا کہ کیا پیغام پہنچانے کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔
अंतुसिल रहमा, तुम सिला रहमी करो, व तुहक़िन दिमा, और खून रेजी से बचा करो, व तअमन सबील, रास्तों को पुरअमन बनाओ, व तकसुर आसान, और बुतों को तोड़ दो, व ताबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये सुनते ही मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये बेहतरीन दावत है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं आप पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक करता हूँ। फिर मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ठहरूँ या वतन जाऊँ? आपने फरमाया, वतन जाओ। जब मैं हिजरत कर चुकूँ तो फिर मेरे पास आना। चुनाचे जब मुझे मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा कर मदीना पहुँच गए तो मैं भी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, क्या आपने पहचान लिया? आपने फरमाया, हाँ, तुम सलमी हो। मक्का में मेरे पास आए थे और मैंने तुमसे ये बातें कही थीं। 11 साल बाद ग़ुलाम हाजिर खिदमत हुआ। आप उसे पहचान भी लेते हैं, नाम भी बता देते हैं और उन बातों का जिक्र भी फरमाते हैं जो उस वक्त ग़ुलाम से की थीं। हालांकि वो सिर्फ़ एक मरतबा थोड़ी देर के लिए हाजिर हुए थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ की कबूलियत की बेहतरीन साअतें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जौफुल लैलिल आखिरी वस्सलातु मशहूदतुन मुतक़ब्बलतुन, रात का पिछला हिस्सा और नमाज के वक्त फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और वो भी कबूलियत दुआ का वक्त होता है। हुस्न तेरा सा देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।